ڈرامہ سیریل مقدر کا ستارہ میں آج کی ایپیسوڈ میں رمشا بار بار فون کرتی جا رہی ہوتی ہے. فیضان فون اٹھاتا ہے اور اسے فون کر کے بہت ڈانٹتا ہے. کہتا ہے کہ میں نے تمہیں کہا تھا نا کہ میں ہادیہ کے ساتھ ہوں, تم مجھے نہ بار بار فون کیا کرو. اگر اسے شک ہو گیا تو پھر رمشا کہتی ہے کیا ہادیہ ہادیہ ہادیہ, ہر وقت آپ نے ہادیہ ہادیہ ہی لگائی ہوتی ہے, میری آپ کی زندگی میں کوئی اہمیت نہیں ہے. تو فیضان کہتا ہے کہ میری بات سنو, ہماری شادی اسی شرط پر ہوئی تھی کہ تم جب میں ہادیہ کے ساتھ ہوں گا تو اس ٹائم پہ مجھے تنگ نہیں کرو گی, مجھے کے ساتھ ٹائم گزارنے دو گی, اور اب تم نے مجھے ٹینشن ڈال دی ہے. وہ کہتی ہے کہ فیضان میں اس سب میں کہاں ہوں, میری جگہ کون سی ہے ان سب میں, تم ہر وقت ہادیہ ہادی کرتے. تو فیضان کہتا ہے کہ اگر میں نے ہادیہ کو جگہ نہ دی, اس کو امپورٹنس نہ دی, تو میرے باپ مجھے گھر سے باہر نکال دے گا, میری جائیداد سے مجھے آگ کر دے گا. رمشا کہتی ہے تمہیں صرف اپنی جائیداد کی پڑی رہتی ہے, میری فیلنگ کے ساتھ کا تمہیں کچھ بھی نہیں پتا. فیضان کہتا ہے کہ چلو ٹھیک ہے, میں کچھ دنوں بعد, میں کل ہی بلکہ گھر واپس آ جاتا ہوں اور تو گھر کا سارا دن تمہارے ساتھ اسپینڈ کروں گا. اب کچھ وہ کہتی ہے کہ فیضان تم نے میرے ساتھ کیا سلوک کیا ہے, مجھے شادی کے چوتھے دن تم چھوڑ کے تو چلے گئے تھے, کتنی غلط بات ہے, میں تمہاری بیوی ہوں, تم نے میرا کوئی احساس نہیں کیا, تم اس کے ساتھ 2 ٹکے کی عورت کے ساتھ زندگی گزارنے کے لیے چلے گئے. وہ کہتا ہے وہ 2 ٹکے کی عورت نہیں ہے, وہ میرے باپ کی پسند ہے, اس نے میری زندگی میں اس کو لے کر آیا ہے. اگر میں نے اس کو اہمیت نہ دی تو میرا باپ مجھے کھڑے کھڑے گھر سے باہر نکال دے گا, مجھے کسی قابل نہیں چھوڑے گا میرا باپ. رمشا کہتی ہے کہ بس کرو, یہ تمہارے سارے جھوٹے ڈرامے ہیں, میں اب تمہارے ان ڈراموں میں نہیں آؤں گی. کیا کہ وہ فون بند کر دیتی ہے. فیضان گھر کی جانے کی تیاری کر رہا ہوتا ہے, وہ سیڑھیوں سے نیچے اترتا ہے تو اسے گر جاتا ہے اور اس کو چوٹ آ جاتی ہے. نتاشا ہادیہ ڈاکٹر کو فون کرتی ہے, ڈاکٹر آتا ہے تو کہتا ہے کہ آپ کو کچھ ٹیشوز پھٹ گئے ہیں اور آپ کی سویلنگ بھی ہو گئی ہے, تو جو ہے نا آپ کو کچھ دوائیاں دیتا ہوں, آپ کچھ دن آرام کریں. وہ کہتا ہے کہ نہیں میں نے آرام نہیں کرنا, مجھے گھر واپس چلنا چاہیے. تو ہادیہ کہتی ہے کہ نہیں, اس سفر میں کنڈیشن میں آپ کو ٹریول نہیں کرنا چاہیے, آپ کو یہیں پہ رہنا چاہیے. وہ کہتا ہے کہ نہیں مجھے گھر جانا, میں گھر جا کے ٹھیک ہو جاؤں گا. ڈاکٹر بھی کہتا ہے کہ نہیں آپ آرام کریں, آپ کو 3-4 دن کم از کم آپ آرام کریں, اس کے بعد میں آپ کا چیک اپ کروں گا, پھر میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ سفر کے قابل ہوئے ہیں کہ نہیں ہوئے. فیضان کہتا ہے کہ لیکن میرے وہاں بہت ضروری کام ہے. تو ڈاکٹر کہتا ہے کہ اگر آپ کو اپنی زندگی پیاری ہے, اپنی زندگی سے پیار ہے, تو پلیز آپ جو ہے آرام کریں. فیضان چپ کر کے بیٹھ جاتا ہے. راضی پولیس کو فون کرتا ہے اور کہتا ہے کہ میں نے اس لڑکی کو کبھی بھی نہیں چھوڑنا, اس نے ہماری نتاشا پہ حملہ کرنے کی کوشش کی تھی, اس لڑکے کو ہم نے نہیں چھوڑنا. آپ جہاں بھی جو مرضی کوشش کریں, لیکن آپ اس لڑکے کو ضرور پتہ کروائیں کہ وہ کہاں گیا ہے, اس نے ہماری نتاشا پہ ہاتھ اٹھایا ہے. جس پہ پولیس کہتی ہے کہ آپ پریشان نہ ہو, ہم انشاءاللہ ضرور اس کو قابو کر لیں گے, آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے, بلکہ آپ اگر آپ کل ہمارے پولیس اسٹیشن چکر لگائیں. وہ کہتا ہے ٹھیک ہے, میں کل انشاءاللہ آپ کے پولیس اسٹیشن آؤں گا. صفدر شینا سے کہتا ہے کہ ہر صورت وہ لڑکا نہیں بچنا چاہیے. شینا کہتی ہے کہ اب آپ کی بیٹی کو اپنی غلطی کا احساس ہو گیا ہے, اس نے اپنی غلطی کی معافی بھی مانگ لی ہے, اب آپ اسے معاف کر دیں, اس کو اپنا لیں. وہ کہتا ہے کہ نہیں, اس نے بہت بڑی غلطی کی ہے, اس نے ایک باپ کا دل دکھایا ہے, میرا مان توڑا ہے. اگر تم نے شینا کی صحیح تربیت کی ہوتی نا تو وہ کبھی میرا دل نہ دکھاتی. تو وہ کہتی ہے کہ بس جو ہونا تھا ہو گیا ہے, غلطی ہو گئی ہے بچی سے, اب آپ اس کو معاف کر دیں. اس نے آپ سے معافی بھی مانگ لی ہے, اب آپ اس کو معاف کر دیں, آپ جیسے کہیں گے وہ ویسے ہی کرے گی. صفدر کہتا ہے کہ میں نے اس کو نہیں معاف کرنا. وہاں راضی بھی کھڑا ہوتا ہے اور راضی سے کہتا ہے کہ اس لڑکے کو سخت سے سخت سزا دلواؤ, اس لڑکے کو چھوڑنا مت. راضی ہے تمہاری ذمہ داری ہے سزا دلانا, یہ کام میں نے تمہارے سپرد کیا ہے اور اس کو یہ کام تم نے پورا کرنا ہے. راضی کہتا ہے اچھا مامو جان آپ فکر نہ کریں, اس کو سزا ضرور ملے گی اور ہماری نتاشا کو انصاف ملے گا. نتاشا ہمارے گھر کی عزت ہے, ہمارے گھر کی بچی ہے, آپ فکر نہ کریں. جو یہ کہہ کے چلا جاتا ہے تو صفدر شینا سے کہتا ہے کاش تم نے اپنے بچوں کی تربیت بھی ایسی ہی کی ہوتی جیسی باجی نے اپنے بچوں کی تربیت کی ہے. شینا کو اس بات کا غصہ آ جاتا ہے اور وہ وہاں سے چلی جاتی ہے.